بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر وہ اس دنیا کا آخری انسان بھی ہوتا تو میں اس سے لیکن آج میں اس کے گھر میں اس کی دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ بات صرف اتنی ہوتی تو میں شاید برداشت کر لیتی، پر بات اس سے بھی زیادہ بری تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری سزا تھی یا میرے شوہر کی۔ وہ شخص جیسے ہی اندر آیا تو پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ پاگل نہیں تھا، یہ بات تو میں اچھی طرح لیکن اس کی وہ تیز ہنسی اور بار بار میری طرف انگلی کا اشارہ کرنا اور کہنے لگا، کہاں کو میرے پاس بیٹھنے سے بھی تمہیں مسئلہ تھا اور آج تم میرے ہی گھر میں میری بیوی بن کر بیٹھی ہوئی ہو، اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ میں نے کہا، یہ مکافات عمل صرف 3-4 دن کا ہی ہے، اس کے بعد تو میں تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی۔ تب اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ نہ جانے کتنی پشتوں سے ہمارے خاندان کے رشتے خاندان میں ہی ہو رہے تھے۔ ہمارے رشتے بھی ہمارے کزنوں سے کیے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل بن رہے تھے۔ کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو کسی کے ہاں معذور اولاد ہو رہی تھی، لیکن وہی ضد کہ خاندان سے باہر لڑکی نہیں دینی، اور جب تک خاندان میں لڑکی ہے باہر سے کوئی لڑکی لے کر نہیں آنی۔ اسی طرح ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھایا بھی نہیں جاتا تھا۔ گاؤں میں صرف میٹرک تک کا اسکول تھا اور سبھی نے میٹرک کیا ہوا تھا، لیکن میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ میرا نام صاحبہ تھا۔ میرے والد صاحب بھی اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو آگے پڑھاؤں گا، کوئی تو ہوگی جو پڑھ لکھ کر ہم سب کا نام روشن کرے۔ اس لیے ان کو مجھے شہر بھیجنا تھا، اور شہر بھیجنے پر سب خاندان والوں نے اختلاف، لیکن میرے بابا نے میرا ساتھ دیا۔ میں پڑھ لکھ کر آ گئی۔ اب میرے یہاں ہم پلہ رشتہ کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی اور سمجھدار بھی۔ میرے والد صاحب نے باہر سے ایک رشتہ پسند کر لیا۔ اس بات پر بھی سارے خاندان نے باتیں سنائی، یہاں تک کہ میری شادی میں بھی کوئی نہیں آیا۔ میرے بابا نے کہا، میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلے میرے لیے جس لڑکے کا رشتہ خاندان سے فائنل کیا گیا تھا وہ میرے چاچو کا بیٹا تھا۔ اس کا نام جبار تھا، نہایت ہی بد شکل اور بد فطرت انسان تھا، پڑھا لکھا بھی بالکل نہیں تھا۔ پیسے تھے ان لوگوں کے پاس، اس لیے میرے چاچا کہتے، ہمیں کیا ضرورت ہے نوکریاں کرنے کی، ہماری تو زمین ہے، زمینوں سے پیسے آتے ہیں، گندم آتی ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ان کا بیٹا اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا تھا، کہتا تھا ہم زمیندار لوگ ہیں، باقی سب کمی کمین ہیں۔ یعنی اس کے اندر ایک عجیب سی خصلت اور غرور تھا جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ بار سے کرا رہے ہیں تو میں زہر کھانا مناسب سمجھتی، لیکن اس سے شادی نہیں کرتی۔ یہ بات میں اسے 1000 دفعے کہہ چکی تھی، کیونکہ ہم سب بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے تھے۔ ایک دن کہنے لگا، میں تمہارے لیے بڑا سا گھر بناؤں گا اور تم اس میں میرے ساتھ رہو گی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ قبر کی جگہ بھی نہ بناؤں، تم گھر کی بات کرتے ہو۔ سارے کزن ہنسنے لگے۔ اس دن کے بعد اس نے ایسی بات نہیں کی، لیکن یہ تو بچپن کی باتیں تھیں۔ میرے بابا نے کہا تھا، اگر اس سے شادی تمہاری کرائی تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور بنے گا، تم بھی بے اولادی کا دکھ کاٹو۔ یہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ پہلے میری بہن کے ساتھ یہی ہوا تھا اور وہ 15 سال سے بے اولاد تھی، اور دوسری بہن 8 سال سے بے اولاد تھی۔ جب ہمیں پتا تھا کہ غلطی ہماری طرف سے ہی ہو رہی تھی، پھر بھی ہم غلطی کو کیوں دہراتے ہیں؟ اس لیے میرے بابا نے میری شادی حسین نامی ایک لڑکے سے وہ شہر سے ہی پسند کر۔ خاندان والوں نے کہا کہ لڑکی کی شادی تو باہر کرا رہے ہو، لیکن لڑکا لڑکی کو لے کر شہر نہ جائے اور ادھر ہی رہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ واقعی اچھا انسان ہے۔ ہمیں خاندان والوں کی یہ بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہمیں کھانا دے کے نہیں جاتے تھے، لیکن قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ حسین کی اسی علاقے میں پوسٹنگ ہو گئی جہاں پہ میں رہتی تھی، اور وہیں پہ اسے کوارٹر مل گیا، کیونکہ وہ ایک خاص محکمے میں تھا۔ خاندان والے سمجھے کہ ہماری بات مان لی ہے۔ اس طرح میری زندگی سے تھوڑے بہت مسائل ختم ہو گئے۔ میں حسین کے ساتھ بہت خوش تھی، اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی آئی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، کسی کو بھی گل جہاں نہیں ملتا، کسی کو زمین نہیں ملتی تو کسی کو آسمان نہیں ملتا۔ اسی طرح میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ خاندان کی مخالفت بھی تھی اور میری ساس اور نندیں بالکل بھی اچھی نہیں تھیں۔ میری 2 نندیں تھیں۔ میری ساس جو اپنا حق سمجھتی تھی کہ اگر میری بہو ہے تو میں اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤں، میں نے اس پہ ہلکا ہاتھ نہیں رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں نا، ایک ساس ماں کیوں نہیں بن سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ماں یہ چاہتی ہے کہ جو مجھ پہ گزری، جو مصیبتیں میں نے اٹھائیں، وہ میری بیٹی کو نہ اٹھانی پڑے، لیکن ایک ساس ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ جو مصیبت مجھ پہ آئی
میں نے برداشت کر لی تو پھر میری بہو بھی کر لے گی، اس پر بھی اگر وہ مصیبتیں آتی ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، ہم پر بھی آئی تھی، ہم نے بھی تو برداشت کیا۔ یہ ہوتا ہے ایک ماں اور ساس کے بیچ کا فرق۔ یہی فرق میری ساس میں ہی تھا۔ وہ کہتی تھی کہ ہم تو ہاتھ سے مسالہ پیستے تھے، اسے کہو یہ بھی ہاتھ سے مسالہ پیسا کرے، ہم تو سفید کپڑوں کو بھی ہاتھ سے دھوتے تھے، برش لگاتے تھے، اسے کہو یہ بھی ایسا کرے۔ میں حسین سے کہتی کہ کہتا تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑے گا، میری بہنوں کی شادی ہو جائے گی تو پھر معاملہ ذرا کم ہو جائے گا۔ پر میں سوچتی تھی کہ بہنوں کی تو شادی ہو جائے گی، لیکن تمہاری امی تو ساری زندگی ہمارے سر پہ بیٹھی رہیں، کیونکہ حسین کا اور کوئی بھائی بھی نہیں تھا اور والد صاحب بھی اس دنیا میں نہیں تھے۔ میں بھی انسان تھی، مجھے بھی غصہ آنے لگا، گھر میں لڑائیاں ہونے لگیں، جھگڑا ہونے لگا، لیکن میرے ساتھ معاملہ روایتی انداز سے بالکل الگ ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی یہ سب کچھ شروع ہو جائے گا۔ ایک دن میری ساس نے کہا کہ 7 بجے کھانا بنانا شروع کر دینا، 8 بجے تک ہم سب نے کھانا کھا لینا ہے، کیونکہ آج رات کو کچھ لوگ آ رہے ہیں، وہ بس رات کو بیٹھ کر چائے پیئیں گے۔ اپنی بیٹی کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات کرنی تھی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں تھوڑی دیر میں کمرے سے چلی جاتی ہوں، 7 بجے تک کچن میں آ جاؤں گی۔ میں کمرے میں آ گئی، لیکن میری ساس نے کیا کیا کہ جب میرا شوہر 6:30 بجے گھر آیا تو کہ کھانا بنانے لگی۔ میرے شوہر نے کہا آپ کیوں کھانا بنا رہی ہیں، صاحبہ سے کیوں نہیں کہا؟ تو انہوں نے کہا اب صاحبہ کی منتیں کون کرے کہ ہمارے لیے کھانا بنا، کیا ہم خود اپنے لیے کھانا نہیں بنا سکتے؟ کیا ہمارے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے ہیں؟ بس وہ مہارانی کو تو روز بلانا پڑتا ہے، جب اسے پتا ہے کہ روز ہی کھانا بنانا ہے تو پھر کیوں نہیں آ جاتا؟ ایک بندے کو بھیجو اسے بلانے کے لیے، پھر کہتی ہے 10-15 منٹ میں آتی ہوں، نہا کے آتی ہوں، اس لیے سوچا میں خود ہی بنا لیتی ہوں، بوڑھی ہوں تو کیا ہوا، مر تو نہیں گئی۔ انہوں نے میرے شوہر کو بہت باتیں سنائی اور وہ شاید آفس سے بھی بہت کچھ سن کر آ رہا تھا۔ سیدھا میرے کمرے میں آیا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آج میں آپ کو اتنا یاد کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کھانا کیوں نہیں بنا رہی؟ میں نے کہا ابھی 7 نہیں بجے، 7 بجے جا کر بناؤں گی۔ اس نے کہا میری ماں نیچے گرمی میں کھانا بنی ہے اور تم یہاں گرمی میں کھانا بن اور تم یہاں پر بہانے کر رہی ہو۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہو میں نے ایک دن بھی سکون کا نہیں دیکھا۔ اس سے اچھا تھا کہ میں اپنے ہی کسی خاندان کے بندے سے شادی کر لیتی۔ میرے متھے کیوں لگ گئی تم؟ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کی امی نے مجھے خود کہا تھا کہ 7 بجے نیچے آ جانا اور کھانا بنا لینا۔ 7 بجنے میں بھی 20 منٹ پڑے ہیں۔ آپ کی ماں ہے کہ زبردستی گھر میں ڈرامہ کرنے کے لیے خود کھانا بنانے کے لیے کھڑی ہو گئی، جبکہ مجھے کہہ چکا اس کا یہی مطلب ہے حسین کہ وہ ہم دونوں کے بیچ لڑائی کروانا چاہتی ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس نے کہا کیوں لڑائی کروانا چاہیں گی؟ کون سی ماں اپنی اولاد کے بیچ میں لڑائی کروانا چاہتی ہے؟ یہ کر کے انہیں کیا مل جائے گا؟ میں تو تم سے تنگ آ گیا ہوں۔ ہماری بہت بری لڑائی ہو گئی، میں نے کھانا نہیں بنایا، اس نے کھانا نہیں کھایا۔ رات کو پھر سے ہمارا جھگڑا ہو گیا اور جھگڑا شروع گیا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لیا۔ میری ماں کے خلاف بھی بری بری باتیں کرنے لگا اور باپ کے خلاف بھی۔ وہ یہاں تک بھی کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے اگر خاندانی روایات توڑ کر تمہارا رشتہ میرے ساتھ کروایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے خاندان میں تم سے کوئی شادی کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ شاید ان کو تمہاری کسی ایسی حرکت کے بارے میں پتا تھا جو مجھے نہیں پتا، کیونکہ تم جیسی عورتیں یہی کرتی ہیں جنہیں نہ فیملی کی فکر ہے اور نہ گھر کی، اور کیا کر سکتی ہیں۔ اب تو بات میرے کردار پر آ گئی۔ میں نے کہا جس کی اپنی 2 بہنیں ہوں اسے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ یہ سب کچھ آپ کی بہنوں کے آگے آ جائے۔ اب حسین کو اتنا غصہ آ گیا کہ اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا، اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے مجھے طلاق دے دی اور 3 دفعہ طلاق بول کر طلاق دے دی۔ اگر یہ سب کچھ ہمارے کمرے میں ہوا ہوتا، اس طلاق کا کوئی گواہ نہ ہوتا تو شاید ہمیں رجوع کا موقع بھی مل جاتا اور وقت بھی، لیکن اس طرح کی طلاق کے 3 گواہ تھے اور وہ تھی اس کی 2 بہنیں اور 1 ماں۔ اس کا مطلب کہ طلاق واقع ہو چکی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے پہ حرام ہو چکے تھے۔ میں تو حیران رہ گئی، قریب تھا کہ میں چکرا کے گر جاتی، لیکن میں بے ہوش نہیں ہونا چاہتی تھی کیونکہ ابھی تو مجھے ہوش آیا تھا۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ وہ لوگ بھی بہت پریشان ہوئے، ان پر تو جیسے قیامت ہی آ گئی۔ ابھی میری شادی کو 7 مہینے ہوئے تھے اور میری طلاق ہو گئی۔ یہ میری پسند کی شادی نہیں تھی، میرے بابا نے میرے لیے پڑھا لکھا آدمی سلیکٹ کیا تھا، اسی لیے یہ سب کچھ میرے بابا کی ذمہ داری تھی۔ ان کو پتا تھا میری غلطی نہیں ہے۔ میری کیا غلطی ہو سکتی تھی؟ گھر کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے پیچھے کیا کوئی اپنی بیوی کو اس طرح طلاق دیتا ہے؟ میری حالت 3 دن تک بری تھی، ہسپتال کے چکر لگتے رہے۔ میری ایک خالہ گھر پہ آ گئیں جو میری خالہ بھی تھی اور چاچی بھی۔ میری ماں نے کہا اس کی طبیعت خراب ہے اس لیے آ گئی، کیونکہ اس کی دونوں نندوں کے پیپر ہیں،
वहाँ पर कोई ख्याल करने वाला नहीं है, और पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनाकर इन्हें वहाँ से वापस भेजा। लेकिन असल में इतना बड़ा तूफान आ गया था। मेरे बाबा बहुत परेशान थे और वो कह रहे थे अगर सारे खानदान वालों को पता चल गया कि तलाक हो गई है तो वो बातें करेंगे, कहेंगे खानदान से बाहर रिश्ता किया और देखो क्या हुआ, हम पूरे खानदान में तमाशा बन जाएंगे। तमाशा तो बन गया है, अब सबको पता चलेगा। ये बात हम किस तरह और क्यों कर छुपाएंगे? हम ये बात छुपा नहीं सकते। मेरी माँ ने जब मेरे बाबा की ये बात सुनी तो वो कुछ परेशान हुई थी, जैसे कुछ ऐसा सोच रही थी जिस तक हम लोग नहीं पहुँच पाए थे। मैंने कहा क्या मतलब, क्या सोच रही हैं आप? मेरी माँ ने कहा हुसैन को फोन नहीं किया तुम लोगों ने, 4 दिन हो गए हैं, उससे पूछो सही क्या बात हुई है। मैंने कहा क्या मतलब? मैं आपको बता रही हूँ, आपको उस पर भरोसा नहीं है क्या? मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी माँ ने कहा बेटा झूठ की बात नहीं है, हो सकता है ये सब कुछ उससे गलती से हो गया हो, जाने अनजाने में हो गया हो, वो भी तो बताए कि बात क्या है। मुझे मेरी माँ की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही या शायद अचानक से इत्तेफाक था कि हुसैन की कॉल आ गई। वो मेरे बाप को कॉल कर रहा था। मैंने उन्हें कहा कि आप इसकी कॉल नहीं सुनेंगे, उसने आपकी बेटी को तलाक देकर रात के वक्त घर से निकाल दिया और आप हैं कि उसकी कॉल सुनेंगे, बात भी न सुने उस पर। मेरी माँ ने मेरे बाबा को कोई इशारा किया जिसका मतलब था कि बात कर लें। वो फोन लेकर बाहर चले गए। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने कहा इसकी जुर्रत कैसे हुई कॉल करने की, कितना बुरा मुआशरा है ये। एक लड़की को तलाक देते हैं, आधी रात को मुझे घर से निकाल देते हैं, फिर बड़ी ढटाई से उसके बाप को कॉल कर रहे हैं। बाबा भी बात सुन रहे हैं। बाबा को तो चाहिए था कि उसके घर पुलिस भेज देते। क्यों किया तुमने ऐसा कुछ? मेरा साथ देते, लेकिन आप लोग हमेशा गलत समझते हैं। मेरी माँ ने कहा बेटा हमें पता है कि तुझे बहुत गुस्सा आया है, तू भी मोम की गुड़िया नहीं है, तुझे भी अपनी पढ़ाई का बहुत गुरूर है, तूने कोई बात की होगी, औरत की गलती की वजह से उसका घर टूटा है। मैं अपनी माँ को देख के हैरान रह गई। मेरी माँ का कसूर नहीं था, वो इस मुआशरे की फैक्ट्री की पैदावार थी। यहाँ पर इसी तरह की औरतें बनाई जाती हैं जो ये समझती हैं कि गलती हमेशा औरत की होती है, जबकि वो खुद भी एक औरत ही थी। मेरी एक शादीशुदा बहन भी आ चुकी थी, जाहिर है उसको भी सब कुछ पता था। उसने कहा शादी बच्चों का खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है, पता नहीं क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। हमसे पूछ हम क्या बर्दाश्त करके बैठते हैं सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत के लिए, और तूने अपने घर में 7 महीने भी नहीं निकाले। तेरा शौहर तो तेरे हिसाब से था, पढ़ा लिखा था, शहर का था, तेरे लिए उसने यहाँ पर अपना ट्रांसफर करवाया, और तेरे घर में लोग ही कितने हैं? सिर्फ 3 लोग हैं। मेरे 12 ससुराली हैं। मेरे घर में सबका खाना पीना नाश्ता सब मैं करती हूँ। अपनों में गई हूँ ना, इसीलिए चुप रहती हूँ, लेकिन तू तो गैरों में गई है, इसीलिए तेरी जुबान के आगे कोई फिल्टर नहीं है। तूने सोचा होगा जो भी बोलूं जो भी करूं मेरी मर्जी, तभी तलाक लेकर वापस आ गई। बाबा की गलती है, क्यों करवाई इसकी शादी गैरों में, अपनों में ही करवाते। अपनों के सामने इंसान बोल नहीं पाता। मैंने कहा इंसान बोल ना पाए ये अच्छी बात होती है? उसने कहा हाँ अच्छी बात होती है, इस तरह घर तो बच जाता है। मैं अपनी बहन को क्या कहती कि वो अपने घर को बचा हुआ कहती, जबकि उसका शौहर बाहर औरतों के साथ चक्कर चलाता है और उनकी सास उनको किसी नौकर की तरह रखे हुए है, जो कि मेरी ही एक चाची थी। मेरे बाबा उन्होंने कहा बात ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, रो रहा है, परेशान था, कह रहा था गुस्से में ये सब कुछ हो गया, अपनी माँ को भी कोस रहा था, उनकी वजह से हुआ है, गलती हमारी बेटी की नहीं है। लेकिन उसने भी बढ़ चढ़ के जवाब दिए। मैं बोलने लगी कि मेरी माँ ने मुझे चुप करवा दिया। मेरी माँ ने कहा अब क्या कहता है वो तो बताए। इन्होंने कहा वो दोबारा शादी करना चाहता है। ये बात सुन के मैं हैरान रह गई। मेरी माँ ने कहा तू चुप कर जा, पहले हमें पूरी बात सुन लेने दे। मेरे बाबा ने कहा हाँ, वो कहता है कि मैं दोबारा शादी करने पर तैयार हूँ, लेकिन मेरे खानदान में ऐसा कोई नहीं जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। अगर ये काम मेरे खानदान में हुआ तो फिर मेरी तो कोई इज्जत नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप किसी तरह भरोसे वाले आदमी को जानते हैं ये सब कुछ करवा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपकी बेटी को अपने घर में बसाना चाहता हूँ। गुस्से में ये सब कुछ हो गया। मेरी माँ की भी गलती है, चुप वो भी नहीं बैठ सकती। आपकी बेटी ने भी बढ़ चढ़ के जवाब दिए। बीच में नुकसान तो मेरा हुआ। जब मेरे बाबा ने बात खत्म कर ली तो मेरी माँ ने कहा चलो शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र किस बात का अदा कर रही हैं आप? मेरी माँ ने कहा इस बात का शुक्र अदा कर रही हूँ कि वो फिर से तुझसे शादी करना चाहता है। तू है कि सीना तान के जैसे हमारे सामने खड़ी है, ऐसे ही तूने वहाँ पे बातें की होंगी। दफा हो जा अपने कमरे में, अब हम तेरी शादी करवाएंगे। मैंने कहा मैं ये सजा बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी माँ ने कहा ये औरत की सजा नहीं मर्द की सजा होती है, मर्द को ही ये सजा दी है इस्लाम ने, और वो ये सजा भुगतने को तैयार है। मैंने कहा ये गलत है, ये सजा मर्द की नहीं औरत की सजा है। क्यों करूँ मैं किसी और से शादी? क्यों मैं रहूँ उसके साथ और फिर दोबारा
اپنے شوہر سے شادی کروں جس نے مجھے اس سب میں پھنسایا ہے۔ نہیں کروں گی میں شادی کسی سے بھی۔ میری ماں نے کہا کسی نہ کسی طرح سے شادی کروانی ہوگی، اس طرح ہماری عزت بھی رہ جائے گی اور تیری بھی۔ اب ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ میں تنزیہ ہنسی اور میں نے کہا پہلے آپ نے کون سی میری بات مانی تھی؟ میں روتے روتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری بہن میرے پیچھے پیچھے مجھے سمجھانے کے لیے آ گئی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایسا لگتا تھا مجھے کسی کی بد دعا لگ گئی ہے، کسی نے مجھ پر کوئی جادو کروا دیا جو میرے ساتھ اتنا برا ہو رہا تھا۔ میں حسین کے ساتھ اپنی پوری زندگی کے خواب دیکھ چکی تھی، اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن جو اس نے میرے ساتھ کیا اس کے بعد وہ میرے دل سے ایک جھٹکے سے اتر گیا۔ اب کیسے اسے اپنے دل میں دوبارہ بسا سکتی تھی؟ پھر سونے پہ سہاگا، جو میرے ماں باپ سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور میرے شوہر کو بھی بلا لیا۔ انہوں نے کہا مجھے اپنے بھائی پہ بڑا بھروسہ ہے، وہ میرے چھوٹے بھائی ہے اور اس کے بیٹے کا نام جبار ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی پہ بھروسہ نہیں۔ اس سے بات کرتے ہیں، اگر وہ رازداری سے یہ کام کرنے کو تیار ہے تو وہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ان لوگوں نے آپس میں یہ بات طے کر لی۔ جبار سے بھی بات کر لی، وہ بھی بڑا سعادت مند اور اچھا انسان بننے کا ناٹک کرتے ہوئے اس بات کے لیے فوراً مان گیا۔ اندھا کیا مانگے دو آنکھیں، وہ تو پہلے ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے جب یہ بات بتائی گئی، جب سب کچھ طے ہو گیا کہ جبار کے ساتھ تمہارا نکاح کروایا جائے گا، اس کے بعد پھر تمہیں وہ طلاق دے گا، عدت پوری کر کے تمہاری شادی حسین کے ساتھ ہوگی، اس سارے معاملے میں بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا تمہیں۔ کسی اور جگہ تمہیں شفٹ کریں گے تاکہ سب سمجھیں گے کہ تم اپنے گھر میں ہو۔ حسین بھی اپنی پوسٹنگ دوسرے شہر میں کروا رہا ہے تاکہ جھوٹ بول سکے کہ تم اس کے ساتھ چلی گئی ہو۔ اس کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور تمہارے لیے بھی، لیکن اب تم بیچ میں الٹی سیدھی باتیں کر کے مزید مسئلہ نہ بنانا۔ جو تمہیں کہا جائے بس وہی کرنا۔ مجھے ایسے لگا کسی نے مجھ پر لا کر قیامت توڑ دی ہے اور کہا ہے باقی سب پر قیامت آئے گی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اپنی جان تو دے سکتی تھی۔ میں نے اپنی جان دینے کی کوشش بھی کی، پر بدقسمتی تھی کہ مجھے بچا لیا گیا۔ ساتھ ہی میرے بابا نے زندگی میں پہلی دفعہ میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا اور کہا حرام موت مرنا چاہتی ہے، اس لیے تجھے پڑھایا لکھایا کہ تو اس طرح کی جاہلیت کرے۔ میں نے کہا کاش آپ نے مجھے پڑھایا نہ ہوتا، تھوڑا سا ان پڑھ ہوتی۔ آپ لوگوں کو پتا بھی ہے کہ یہ کتنا غلط کام ہے، جس طرح سے آپ یہ سب کچھ کرنے کا پلان کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جبار کا مجھے فون آ گیا۔ اس نے کہا تم کیوں جان دینا چاہتی ہو؟ مجھے پتا ہے تمہاری زندگی میں طوفان آیا ہے، میں تمہیں اس طوفان سے نکالوں گا، تمہاری مدد کروں۔ میں نے اس کی بات سن لی پر جواب نہیں دیا۔ ادھر حسین نے بھی مجھے فون کیا اور کہا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ وہ باقاعدہ رو رہا تھا، سر پیٹ رہا تھا۔ میں بہت برا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں پھر سے اپنی زندگی میں شامل کروں گا، ہمیشہ زندگی میں شامل کروں گا، ہمیشہ دل سے لگا کے رکھوں گا، کسی کی بات نہ سنوں گا، تمہیں الگ گھر میں رکھوں گا، جو کہو گی کروں گا، بس مجھے آخری موقع دے دو، آخری موقع دے دو۔ مجھے سمجھانے والے تو سب تھے پر مجھے سمجھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا میری ماں، میری بہنیں، میرے بابا، حسین، جبار، یہ سب اس دنیا کے سب سے بڑے ڈرامے باز لوگ ہیں جو اپنے ہی خاندان، اپنے ہی معاشرے، اپنے ہی اسلام کو دھوکہ دے کر اس طرح کا کام کر رہے تھے۔ میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں خودکشی کر لیتی ہوں۔ اس راستے پر بھی مجھے چلنے نہ دیا گیا اور میری شادی کروا دی گئی۔ جبار نے شاید یہ بات دل پہ لے لی تھی، اس کے دل کی بات پوری ہو گئی، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے انکار کیا تھا، میں نے غرور کیا تھا، لیکن آج میں اس کی دلہن بن گئی تھی۔ وہ جب کمرے میں آیا تو مجھے لگا شاید اچھے طریقے سے بات کرے گا، کہے گا جو قسمت میں لکھا تھا تمہارے ساتھ برا ہوا، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک وہ اچھا انسان بن کر ہی یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ ہو گئی، ہم پہلے ہی اس کی شادی جبار سے کروا دیتے تو آج یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں۔ صحیح کہتے ہیں، خاندان والے اپنے ہی ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا خاندان والے آپ کو چھاؤں میں پھینکتے ہیں۔ بس وہی بات اب میرے بابا کے دماغ میں گھس گئی تھی، لیکن جیسے ہی جبار کمرے میں آیا اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، اس طرح ہنسنے لگا جیسے کوئی تنزیہ سے بھی زیادہ تنزیہ طریقے سے ہنستا ہے۔ میری طرف باقاعدہ اشارہ کر کے ہنس رہا تھا۔ یہ دیکھو، تم کہتی تھی نا مجھ سے شادی نہیں کرو گی، تمہارے ساتھ قبر نہیں بناؤں گی، لیکن اب میرے ساتھ ہی زندہ بیٹھی ہو۔ تمہارے ماں باپ نے تمہاری شادی مجھ سے کروائی ہے، دیکھو ذرا خود کو کیا ہو گیا ہے تمہارا۔ اس لیے کہتے ہیں زیادہ غرور نہیں کرنا چاہیے، بڑا غرور تھا نا تمہیں، اب تمہیں اپنے غرور کی سزا ملے گی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میں حیران رہ گئی، اگر وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا تو اس کا میرے ساتھ رویہ کیا ہونے والا تھا؟ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے اس شادی کا بہت افسوس تھا۔ میرے گھر والے سمجھ رہے تھے کہ مجھے شادی کا افسوس ہے، پر انہیں کیا بتاتی کہ میرا دل پریشان ہے۔ 2-4 دن گزر کے ایک دن میں اپنے گھر آئی، میری ماں نے کہا بس 1-1.5 ہفتے کی بات۔ اچانک سے شاید میری ماں کو مجھ پہ ترس آ گیا، کیونکہ جب سے شادی ہوئی تھی
میں ایک لفظ نہیں بول رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اب حسین سے دوبارہ شادی نہیں کرنی، میں جبار کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ جب میں نے ایسی بات کی تو وہ لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم نے اس لیے مصیبت اٹھا کر یہ سب کیا ہے، اب تم ایسی باتیں کر رہی ہو، ہمیں تو جبار کے سامنے شرمندہ کرواؤ گی۔ میں نے کہا یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ جبار نے بھی سب کو کہہ دیا کہ میں اسے طلاق نہیں دوں گا کیونکہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر وہ لڑکا اچھا ہوتا تو آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہی نہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیں۔ بس معاملہ رفع، جس نے ایک دفعہ غلطی کی ہو اس سے دوبارہ کیا بھروسہ کرنا۔ میں آپ کا ہوں، آپ کا رشتہ دار ہوں، یہ میری بیوی ہے اور اب یہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں ملنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے بہت دھمکایا۔ اس نے کہا اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہارے ماں باپ کو دنیا سے روانہ کر دوں گا، تمہاری بہنوں کے شوہروں کے ساتھ بھی یہی کروں گا، پھر تمہاری ساری بہنیں بیوہ ہو جائیں گی، اور ایک گھر میں اگر اتنی ساری بیوہ بہنیں بیٹھی ہوں تو اچھا نہیں لگتا، اس لیے تم سب کو بچا لو۔ اس نے مجھے بہت بری طرح دھمکایا تھا، مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ حسین حیران رہ گیا، لیکن شاید اس کو بھی یہی سزا تھی۔ میں نے جبار کے ساتھ 2 سال گزارے۔ اس کے بعد ایک دن قسمت کو مجھ پر رحم آ گیا، کیونکہ وہ 2 سال بہت برے تھے۔ جبار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، دن رات تانے دیتا، ظلم کرتا، کہتا تمہیں تمہارے غرور کی سزا ملی ہے، لیکن مجھ سے زیادہ تو وہ غرور خود کرتا تھا۔ پھر اس کو بھی سزا ملی، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ بات حسین کو پتہ چلی تو اس نے فوراً سے شادی کرنے کی بات کہی۔ 2 سال سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، شاید میں تمہارا انتظار نہیں کر رہا تھا، لیکن میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پھر سے حسین سے شادی کر لی۔ آج ہم لوگ ساتھ ہیں، ہمارے 2 بچے ہیں۔ اس بات کو 5 سال ہو گئے۔ اپنی کہانی سنانے کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح میرے ماں باپ حسین جبار مل کر میری دوبارہ شادی کروانا چاہتے تھے، ایسے حلالہ نہیں ہوتا۔ میں زندگی کے لیے ایک حرام رشتے میں بندھ جاتی، اپنے ہی شوہر سے میرا رشتہ حرام ہوتا۔ جس طرح سے قسمت نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا وہ واقعی حلالہ تھا، اور اب پھر سے حسین کے نکاح میں ہوں۔ سب کچھ بالکل ٹھیک اور شریعت کے مطابق ہوا ہے۔ ہمارے 2 بچے بھی ہیں۔ اس نے مجھے الگ رکھا ہے۔ اس کی 2 بہنوں کی شادی ہو گئی۔ اس کی ماں ایک بہن کے ساتھ رہتی ہے کیونکہ اس کی بہن کا شوہر باہر کے ملک میں ہوتا ہے، اسی لیے وہ اکیلی ہوتی ہے۔ اس کی ماں بھی وہیں پہ رہتی ہے۔ میرا شوہر ان کو مہینے کا خرچہ دیتا ہے، باقی نہ وہ مجھے کوئی تانا دیتا ہے نہ میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ ہماری زندگی بہت اچھی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ جو وقت ہم لوگوں نے ضائع کیا اور جو ہماری قسمت نے کیا، جو 2 سال میں نے گزارے، وہ صرف میں جانتی ہوں کہ کس طرح گزرے، لیکن اب اللہ کا کرم ہے اور امید ہے کہ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔